بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ صبر سے کام لو عارش۔ ہارون صاحب نے اسے یوں فق چہرہ دیکھا تو کندھے پر ہاتھ رکھتے ہمت رکھتے کا کہنے لگے، بابا میں نے اپنی پہلی اولاد کھو دی، کیا میں اتنا گنہگار ہوں؟ وہ کھوئے انداز میں بولتا ہارون بلوچ کا کلیجہ چیر گیا تھا۔ نہیں میرے بچے، دیکھنا اللہ پھر اپنی رحمت سے نوازے گا، تم صبر کرو میرے بچے۔ اسے اپنے سینے سے لگائے وہ ایسے بول رہے تھے جیسے کسی بچے کو سمجھا رہے ہوں۔ آپ نے سنا نہیں وہ کیا کہہ کر گئی ہیں کہ اب میں کبھی باپ نہیں بن سکتا؟ آج اس کے لہجے میں رعب نہیں بلکہ شکست تھی۔ انسان اولاد کے آگے ہار جاتا ہے، اور آج عارش بلوچ بھی اپنی اولاد کو کھو کر ٹوٹ سا گیا تھا۔ تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو رہے ہو اور یہ کفر ہے۔ اسے خود سے لگائے وہ اس کی امید باندھ رہے تھے، جبکہ اپنے بھائی کو اپنی اولاد کے لیے یوں روتا دیکھ آج پہلی دفعہ آتش بلوچ کے دل میں اپنی اولاد سے ملنے کی تڑپ جاگی تھی۔ تم تحمل رکھو، ابھی انشال کو بھی بتانا ہے، وہ تو خود اپنا پہلا آنے والے وارث کو کھو کر ٹوٹ رہے تھے۔ انشال، مجھے اس سے ملنا ہے۔ انشال کا نام سنتا وہ ایک دم کھڑا ہوا، اور اولاد کے دکھ میں وہ اسے فراموش کر ہی گیا تھا جس کا دکھ اور اس کا دکھ سانجا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ ابھی تھوڑی چھوٹی تھی، پر تھی تو وہ ماں نہ۔ وہ روم کا دروازہ دھکیلتے اندر داخل ہوا تو سامنے ہی نظر بیڈ پر سفید چادر اوڑھے سوتی اپنی عزیز من بیوی پر پڑی تھی۔ سرخ رنگت زردی مائل ہو رہی تھی، سر پر بندی پٹی، نازک ہاتھ میں لگی ڈرپ۔ اسے اس حال میں دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ سا گیا تھا۔ انشال اس کے قریب جاتے اس نے بیڈ پر ہی اس کے نزدیک بیٹھتے اور پیار سے اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو سمیٹتے اس نے مدھم آواز میں پکارا، پر دوسری طرف خاموشی تھی۔ میری جان۔ جھک کر اس کے گال پر اپنے لب رکھتے اس نے ان کی نرماہٹ محسوس کرنی چاہی تھی، پر ضبط کے باوجود بھی آنکھ سے ایک موتی ٹوٹتا اس کے گال پر گر گیا۔ سوری میری جان، معاف کر دو اپنے سائیں کو، میں آپ کا خیال نہ رکھ پایا۔ دولہانہ انداز لیے وہ اس کے چہرے کو جا بجا اپنے لمس سے معتبر کرتا اس کے ہونے کا احساس کر رہا تھا کہ وہ اس کے پاس ہی ہے صحیح سلامت۔ سائیں، وہ جو دوائیوں کے زیر اثر نیم بے ہوشی میں تھی، اپنے چہرے پر پرتپش لمس محسوس کرتے اس نے اپنی آنکھیں نیم وا کی تو سامنے ہی نظر خود پر جھکے عارش بلوچ پر پڑی تو دھیرے سے اپنے ہاتھ کو حرکت دیتی اس کے بالوں میں رکھتی ہلکی آواز میں منمنائی، سائی کی جان واری آپ پر۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑے لبوں سے چومتا فرتے جذبات میں بولا، آپ چھوڑ گئے تھے۔ اس کا جانا یاد آیا تو ایک بار پھر نمی آنکھوں میں لیے بولی، زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو گئی میری جان۔ اس کی آنکھوں میں آئی نمی کو اپنے ہاتھوں سے چنتا اپنی غلطی کا اعتراف کرنے لگا، نہ وہ جاتا اور نہ اس کا اتنا بڑا نقصان ہوتا۔ ہم سیڑھیوں سے گر گئے تھے۔ اس نے اسے بھی یہ بتانا ضروری سمجھا۔ اسے لگا کہ عارش کو پتہ نہیں ہوگا، اب کبھی گرنے نہیں دیں گے آپ کو آپ کے سائیں۔ درد تو نہیں ہو رہا کہیں؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیے وہ دریافت کرنے لگا۔ ادھر ہو رہا ہے، اس نے اپنے سر پر بندی پٹی کی طرف اشارہ کرتے بولا تو مقابل نے جھک کر وہاں اپنے لب رکھے اور اسے خود سے لگائے بیٹھ گیا۔ ابھی اسے یہ بات بھی بتانی تھی جسے سنتے نہ جانے اس کا کیا ری ایکشن ہونے والا تھا۔ یہ لے شاہ۔ وہ نظریں فائل پر جمائے کچھ پڑھ رہا تھا، شاید وہ کسی پیشنٹ کی فائل تھی۔ جب وہ دروازہ دھکیلتی اندر داخل ہوئی اور اس کی طرف کے سائڈ ٹیبل پر لا کر دودھ کا گلاس رکھتے اسے پکارا، جان میں نے کافی کا کہا تھا۔ اس نے نظریں فائل پر سے ہٹا کر کافی کے کپ پر ماری، پر وہاں کافی کی کپ کی جگہ دودھ کا گلاس براجمان تھا، جسے دیکھ وہ ناک سکوڑتے امریش سے مخاطب ہوا، جی بالکل پتہ ہے، پر مورے جان نے کہا ہے کہ خبردار اگر یہ جلی بھنی کافی لے کر گئیں
وہ ہاتھوں پر موئسچرائزر لگاتی شیشے سے ہی نظر اس پر ٹکائے بولی، ابے یار، اب اس کی مورے نے بھیجا تھا تو وہ نہ بھی نہیں کر سکتا تھا، تبھی صرف ابے یار ہی کہہ کر چپ ہو گیا تھا۔ شاہ، اس نے ہاتھوں کا مساج کرتے اسے پکارا۔ جی شاہ کی جن جان، ہاتھوں کی مساج کرتے اسے پکارا۔ جی شاہ کی جن جان، اس نے مخمور لہجے میں جواب دیا۔ نظریں ہموس فائل پر تھی۔ کاظم لالا مرجان سے کتنی محبت کرتے ہیں نا؟ امریش اسٹول پر سے اٹھ کر اس کے قریب آتی حسرت سے بولی۔ تو کیا میں نہیں کرتا؟ وہ بات سیدھے سیدھے خود پر لے گیا تھا۔ ارے ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں۔ وہ سر پر ہاتھ مارتی اس کی کم عقلی پر بولی۔ پھر کیا بول رہی تھی؟ اب کہ وہ بگڑا، مطلب کہ کاظم لالا اتنے غصے کے تیز تھے تو سب سمجھتے تھے وہ شادی ہی نہیں کریں گے یا بیوی پر یوں ہی غصہ کریں گے، اور اب انہوں نے سب کی سوچیں ہی الٹا دی۔ نہ کہ صرف انہوں نے پسند کی شادی کی، بلکہ اتنی محبت بھی کرتے ہیں اپنی بیگم سے۔ وہ اس کے بگڑنے پر وضاحت دینے لگی تو اس کے تنے نکوش ڈھیلے پڑے۔ ہاں یہ تو ہے، اس نے بھی اسے اپنے حصار میں لیتے حامی بھری۔ مرجان نے انہیں بدل دیا ہے۔ امریش اس کے کندھے پر سرکتی کھوئی کھوئی سی بولی۔ اب یہ بات تو رہنے ہی دو، آپ بیگم بدلے تو وہ صرف اپنی بیوی کے لیے ہی ہیں، ہمارے لیے تو وہی پرانے ہٹلر ہیں۔ امریش کے بدلنے والی بات پر وہ ناک بھنویں چڑھاتا بولا۔ ہاں 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 ہاں، یہ صحیح کہا۔ جیسے ہی اسے صبح والا واقعہ یاد آیا ویسے ہی اس کی ہنسی کمرے میں گونجی۔ ہاں ہاں ہاں، یہ صحیح کہا، سوری۔ اسے یوں خود کو گھورتا دیکھ وہ اپنی مسکراہٹ چھپائے واپس اس کے کندھے پر سرک گئی، جس پر اس نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر بوسہ دیا اور اپنے کام میں جت گیا۔ اور اس کا تھوڑا سا کام ابھی رہتا تھا۔ وہ گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی جب اسے احساس ہوا کہ وہ بیڈ پر اکیلی ہے۔ اپنے ارد گرد کسی کو نہ پا کر وہ ہڑبڑاتی ہوئی اٹھی اور کمرے میں نظریں یہاں وہاں دوڑائیں۔ وہ اس شخص کو ڈھونڈنے لگی جس میں اس کا سکون تھا، پر وہ اسے کمرے میں کہیں نہ دکھا تو نم آنکھیں لیے وہ بیڈ سے اترتی بالکنی کی طرف بڑھی جو کہ کھلی ہوئی تھی۔ تم فکر نہیں کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ وہ بالکنی میں رکھے چیئر پر جھولے پر کو پکڑے وہ کان سے فون لگائے، شاید وہ کسی سے بات کر رہا تھا، جبکہ جلتی سگار اس کے ہاتھ میں تھی جس کا وہ وقفے وقفے سے کش لگا رہا تھا۔ بلیک ٹراؤزر پہنے شرٹ لیس وہ وہاں بیٹھا ٹھنڈی ہوا کھا رہا تھا۔ وہ جیسے ہی بالکنی میں آئی تو ایک کونے میں وہ اسے فون پر بات کرتا نظر آیا تو جیسے ہی اس کی صحرا میں تپتی آنکھوں میں فوار پڑ گئی ہو، اپنے میدے جیسے گورے سفید پاؤں اس نے اس کی طرف بڑھائے اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتی عین اس کے نزدیک جا کھڑی ہوئی۔ ہاں میں آؤں گا صبح، اس نے سگار کا کش لگاتے بے دھیانی میں نظریں اس طرف موڑیں تو نیم اندھیرے میں اس کی آنکھیں سبز لائٹوں جیسی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ ایک پل کو تو اسے وہ آنکھیں سانپ کی طرح چمکتی نظر آئیں، پھر ذرا دیر بعد جب صحیح نظر آیا تو اندھیرے میں خود کو محویت سے تکتی مرجان کو دیکھ کر اسے بے ساختہ اس پر پیار آیا تھا۔ چل میں بعد میں بات کرتا ہوں، خیال رکھنا اپنا بھی اور بھابھی کا بھی۔ عارش الوداعی کلمات کہتے اس نے فون کاٹ کر میز پر ڈالا اور ٹانگیں نیچے کیے اب اسے غور سے دیکھنے لگا جو تھائس تک آتا شارٹ پہنے ہوئے تھی، جس میں اس کی گوری گوری ٹانگیں اپنا حسن دکھا رہی تھی۔ اس کے ساتھ وائٹ کلر کی کاظم کی ٹی شرٹ پہنے ہوئی تھی، گھنگریالے بال پشت پر بکھرے پڑے تھے، جبکہ سبز آنکھوں میں نیند کی خماری لیے وہ پورے طریقے سے اس کی طرف متوجہ تھی۔ ویسے تو اسے بھی ایسے کپڑے پسند نہیں تھے، پر مرجان پر پہنے اسے اچھے لگتے تھے، تبھی صرف کمرے کی حدود تک وہ ایسے کپڑے پہننے دیتا تھا اسے۔ کیا کر رہی ہیں آپ یہاں؟ وہ کمر جھولے کی پشت سے لگائے آرام سے بیٹھتا پوچھنے لگا۔ مرجان کو نیند آئی ہے۔ اس کی بات کو اگنور کیے وہ اپنا مسئلہ بتاتی معصومیت سے اپنا بازو پھیلا گئی، مطلب کہ وہ اسے خود سے لگائے تو مرجان اٹھ کر کیوں آئی؟ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر
اس نے اسے پاس بٹھاتے کہا۔ ابھی محض اسے 15-20 منٹ ہی گزرے تھے وہاں سے اٹھ کر آئے اور میڈم نیند میں بھی اس کی غیر موجودگی محسوس کرتی فوراً سے اٹھ کر اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ آپ نہیں تھے۔ اس کے دائیں بائیں اپنے بازو رکھتی وہ بول رہی تھی اور گویا اسے اس کی غلطی کا احساس دلا رہی تھی کہ گویا غلطی اسی کی ہو۔ میں بات کر رہا تھا فون پر، وہ جو آج تک کسی کو بھی جواب نہ دیتا تھا اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کو جواب دہ ہو رہا تھا۔ اس کے جواب پر سر ہلاتی وہ اس کے کندھے پر سر رکھ گئی اور چہرہ اس کی گردن میں چھپا گئی۔ گڈ نائٹ بیبی، اس کے کندھے کو چومتے وہ بولا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ ہارون صاحب اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھتے پوچھتے بولے۔ وہاں آپ